بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طاہر حسین ہے اور اس وقت ہم ایک بہت ہی جانی پہچانی شخصیت کے روبرو ہیں اور ان سے آپ کی بات چیت کرائیں گے، ملاقات کرائیں گے، اور اس سے پہلے چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ محترم کا تعلق گاؤں کھرڑ ضلع مظفر نگر سے ہے اور الحمدللہ اس وقت دوحہ قطر میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہاں سے انڈیا سے تعلیم حاصل کر کے اپنی تعلیم کا ڈنکا انہوں نے الحمدللہ قطر تک بجایا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قاری صاحب کی میری ملاقات جب میں بڑوت پھوس والی مسجد میں پڑھا رہا تھا اس وقت ملاقات ہوئی اور وہاں سے ہماری جان پہچان ہے اور الحمدللہ آج تک قائم ہے۔ ہمارے رابطے فون پر اور ہر طرح سے الحمدللہ مضبوط ہے۔ میری دعوت پر قاری صاحب تشریف لائے، سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں۔ قاری صاحب کو شکریہ میں کہنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے تھوڑی سی ہم تلاوت قاری صاحب کی سنیں گے اور آپ کو سنوائیں گے، اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار شكور۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب، جیسا کہ میں نے بتایا ہے ہماری ملاقات پھوس والی مسجد بڑوت میں ہوئی تھی۔ وہیں سے آپ ہمیں جانتے ہیں اور ہم آپ کو جانتے ہیں، تو کچھ یاد پڑ رہا ہے آپ کو؟ جی پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی تھوڑا سا آواز سے۔ پھوس والی مسجد میں ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی تھی، شاید مغرب کی نماز تھی جی، اور اس وقت میں بھی چھٹی آیا ہوا تھا دارالعلوم دیوبند سے، تو میں نے تلاوت سنی، اور چونکہ ہمارے جو امام صاحب تھے وہ نہیں تھے اس وقت، نیابت فرما رہے تھے، تو میں نے آپ کی تلاوت سنی، تو میں نے سوچا بھائی آج ہماری مسجد میں کوئی نیا امام آیا ہے، اس سے ملاقات ہو جائے۔ تو پھر نماز کے بعد میں نے معلوم ہوا کہ یہ تو یہی نوریہ کے استاد ہے۔ پھر معلوم کیا اور آپ سے ملاقات ہوئی، تو آپ کا بھی شکریہ ادا کیا میں نے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت تلاوت کی تھی، اور ماشاءاللہ آپ کا پڑھنے کا انداز مستقل، اس وقت تو سرسری ملاقات تھی، لیکن وہاں سے جب میں قطر چلا گیا تھا اس وقت آپ کے مسلسل فون پہ بھی رابطے رہے اور مسلسل آپ کے مشورے آپ لیتے رہتے ہیں۔ آپ کا جو ادارہ قاری صاحب کا ادارہ الحیات اسلامک ایک ایجوکیشن سینٹر ہے، میں جس میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں، ماشاءاللہ اس کا قطر تک تو میں نے اس کا نام سنا ہے، اور شاید دوسرے ملکوں میں بھی اس کا نام ہو، انشاءاللہ نہیں ہے تو پہنچ جائے گا، اور ماشاءاللہ ایک معروف اور دینی ادارہ ہے، اور یہاں طلبہ اور طالبات ماشاءاللہ آپ کی محنت میں چل رہا ہے ماشاءاللہ یہ ادارہ، اور خوب اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے، اور آپ کی محنت کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ تو ناظرین، میں بھی آپ کو ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ راز کی بات یہ ہے کہ
قاری صاحب جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں تشریف لائے تھے تو وہاں پر ایک دفعہ قاری صاحب نے اذان پڑھی تھی پھوس والی مسجد بڑوت میں. تو میں نے انہی سے سبق حاصل کرتے ہوئے یہ سوچا کہ جب قاری صاحب اذان اتنی اچھی پڑھ سکتے ہیں تو اگر میں مشق کروں, میں کوشش کروں تو کیا میں اچھی نہیں پڑھ سکتا. تو انہی کی بدولت الحمدللہ مجھے شوق لگا اور میں نے پھر شروع کیا کہ میں نے چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں حرم شریف کا جو انداز ہے اذان کا وہ پڑھنا شروع کیا, اور آہستہ آہستہ پھر الحمدللہ اللہ نے مقبولیت مجھے بھی بخشی, اور پھر الحمدللہ پھر میں اذان مستقل پھوس والی مسجد میں عشاء کی اذان میں پڑھتا تھا اور تقریباً ہر روز انعام پاتا تھا. خیر پھر قاری صاحب قطر چلے گئے. قطر جانے کے بعد مجھے ایک میسیج موصول ہوا. وہ میسیج میں نے سنا تو اس میں تلاوت تھی, لکھا ہوا تھا کہ قاری امیر عالم جو ہیں ان کا تقرر ہو گیا ہے قطر دوحہ, اور وہاں پر الحمدللہ وہ امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. تو میں نے سنا تو مجھے بہت پسند آیا, وہ انداز بہت پسند آیا. پھر میں نے اس کو مسلسل سنا اور کوشش کی کہ وہی انداز میں بھی سیکھ لوں. تو الحمدللہ آہستہ آہستہ کچھ میں نے مشق کی اور سیکھا. تو اور وہی انداز میں نے آپ کے جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, ایک دو مرتبہ میں نے ان کے چھوٹے چھوٹے کلپ سنے, تو وہی انداز بچیوں کا بھی اور بچیوں کے میں نے وہی انداز جو شیخ ایوب کا یا بیاتی لہجہ سورہ فاتر والا, خاص طور سے سورہ فاتر اور سورہ فاتحہ والا, وہی بچوں کا میں نے ماشاءاللہ وہ انداز سنا. اور آپ کو یاد ہو کہ جب آپ نے ہم کو گروپ میں جوڑا تھا اس وقت, جو ادارے کا اسی آپ کے ادارے کا جو گروپ تھا اس میں آپ نے شامل کیا تھا, اس کے بعد میں نے آپ کو پرسنل میسیج کیا تھا آپ کے بچے کے جو آپ نے اسٹیٹس لگایا تھا, اس پر میں نے داد کے لیے اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے کلمات بھی لکھے تھے, آپ کو اگر یاد ہو. مجھے یاد ہے, میں یاد ہے اس وقت بہت سارے لوگوں نے, جب میں اصل میں ادارے کی ویڈیو ڈال نہیں پاتا ہوں, ہمارے پاس سوشل میڈیا مینیجر نہیں ہے کوئی, تو اکیلے ہی ساری چیزوں کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہے. بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں, کال آتی ہیں کہ بھائی ہو جائے, کچھ نہ کچھ ڈال دیا کریں. ڈال نہیں پاتے ہیں, وقت کا بڑا تقاضا رہتا ہے. اور یہ ہے کہ اچھا ہمارے ایک مولانا شرافت صاحب ہے پونا سے, اور بہت سارے اچھے لوگوں نے مجھے سراہا تھا. خیر ہم مدعے کی بات پر آتے ہیں کیونکہ ہمارے خاص مہمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو قاری صاحب یہ آپ نے جو ڈنکا بجا رکھا ہے یہاں سے لے کر الحمدللہ قطر تک, اور اس کے علاوہ جگہ جگہ بڑے بڑے قرا حضرات کے درمیان آپ رہتے ہیں, تو آپ کا تعلیمی سفر کہاں سے شروع ہوا اور کس طریقے سے آپ نے جو ہے نا یہاں سے انڈیا سے سفر شروع کر کے اپنا ڈنکا بجایا, کس طرح سے, تھوڑا سا بتائیے گا. اصل تو میرا تعلق بڑوت سے ہے, بڑوت قصبے سے ہی ہے, یہیں کا میں رہائشی ہوں. اور جو مظفر نگر کھڑ گاؤں ہے وہاں پہ جو ہمارے والد صاحب مدرسے کے ذمہ دار ہے, اور وہیں پہ میں نے حفظ اور فارسی کی تعلیم کی ہے. بچپن میں مجھے معلوم بھی نہیں تھا, بہت چھوٹا تھا, لیکن والد صاحب اور ہمارے ایک استاد ہے وہ بھی بتلا رہے تھے کہ آپ کا میرا جو پڑھنے کا انداز تھا وہ بچپن بالکل, یعنی بچے کو معلوم نہیں ہے کر کیا رہا ہے, بس انداز کے کچھ گنگنا رہا ہے, کیا ہے مجھ کو بھی خود نہیں معلوم تھا اور استاد کو نہیں معلوم, گنگنا رہا ہے کچھ, بس یہ معلوم کہ کچھ کر رہا ہے. پھر تھوڑا بڑا ہوا تو میرے ایک استاد تھے ہرسولی کے, تو انہوں نے مجھے سورہ شمس کی مجھے مشق کرائی, اور پھر میں نے جلسے میں تلاوت کی. اور اتفاق اسی وقت دارالعلوم دیوبند کے نئے استاد, جو اس وقت دارالعلوم میں نئے استاد کا تقرر ہوا تھا, حضرت مولانا قاری سید محمد ارشاد صاحب, جو میرے 5-6 سال کے استاد الحمدللہ اور بہت ہی مشفق مربی استاد رہے ہیں, وہ تشریف لائے. اور انہوں نے مجھے اس وقت تقریباً 2005 یا 6 کی بات ہے 10 روپے دیے. اچھا. اور وہ 10 روپے مجھے الحمدللہ آج تک قطر تک لے کر گئے. 10 روپے میرے حوصلہ افزائی کی حضرت استاد محترم نے. پھر میں نے اور شوق بڑھا مجھے تجوید کا, شوق بڑھتے ہوئے پھر میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت قاری صاحب کے پاس ہی میرا درجے میں نمبر آیا, اور ماشاءاللہ میں نے اللہ کا شکر ہے کہ وہاں تجوید 2 سال پڑھی ہے. اس کے بعد 2 سال تجوید اردو حفظ پڑھنے کے بعد عربی حفظ صبا اور عشرہ دارالعلوم میں باضابطہ داخلے کے ساتھ پڑھا, اور الگ سے حضرت قاری ابو الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ, جو دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ القراء اور رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے رکن ہیں, انہوں سے میں نے صبا عشرہ پڑھی, عشرہ کبیر پڑھی, اور عشرہ دارالعلوم میں ضابطے کے ساتھ قاری جمشید علی صاحب کے ساتھ میں نے بات روک کر کے معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں.
یہ ہے کہ جیسا کہ قاری صاحب نے بتایا ہے کہ 10 روپے انعام ملے، وہ انعام ہی مجھے یہاں سے لے کر قطر تک لے کر گیا. تو کہیں نہ کہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں بچوں کا جب کوئی اچھا کام دکھائی دے تو اس پر اپریسیشن کے طور پر انہیں انعام دینا چاہیے. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، آگے چل کر اس کا بہت بڑا بینیفٹ سامنے آتا ہے. جی قاری صاحب. جی جی یہ حوصلہ افزائی کی بات آئی. میرے خاص طور سے 2 استاد رہے ہیں، ایک حفظ کے استاد والد صاحب اور تجوید کے استاد حضرت قاری صاحب، قاری سید محمد شاہ صاحب. اور دونوں کا میں نے معمول دیکھا ہے، بچوں کا بہانے سے وہ بچوں کو بلاتے اپنے پاس، سناؤ سورہ فاتحہ سناؤ، نہیں آتی ہے اعوذ باللہ سناؤ، بسم اللہ سناؤ، اس کو پیسہ دینا ہے، انعام دینا ہے، 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپے. اور ابھی تو بچہ نہیں پڑھ رہا تھا تو اس کو پیسے دیا تو پڑھنے لگا. ابھی گزشتہ سال میں جب انڈیا آیا ہوا تھا تو گنگوں میں میرے ایک مشفق ساتھی ہے قاری مشکور احمد صاحب، جو رشیدی اشرف العلوم کے شعبہ تجوید کے استاد ہیں. ان کے بچے گھر پہ کھانا تھا اور بچے آ گئے، چھوٹے بچے تھے. تو میں نے بولا کہ سناؤ، نہیں سنا رہا تھا. ایک بچے نے مجھے سنایا تو میں نے اس کو انعام دیا. تو دوسرا بچہ کہہ رہا میرا بھی سنو، بچی تھی وہ بچی کہ میرا بھی سنو. ابھی میں نے اس کو پیسے دیے، انعام تھا، لیکن بچے کو جب انعام کا لالچ دیتے ہیں نا تو بچے کو پڑھنے کا جو شوق ہوتا ہے وہ ابھر جاتا ہے، اور وہ آگے تک جو میں نے بتلایا کہ مجھے 10 روپے وہ قطر تک لے کر گئے. بچوں کی حوصلہ افزائی بہت 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 ہی ضروری ہے، بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تو قاری صاحب آپ تو الحمدللہ ان حضرات میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو سکسیزفل حضرات ہیں، سکسیزفل ہیں، یعنی کہ اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تو آج نئے دور میں قرآن کریم کو لوگ سیکھ بھی رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حفاظ بھی نکل رہے ہیں، ہر طرح سے سب کچھ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آج کل حفاظ ائمہ اچھا قرآن شریف نہیں پڑھ رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا پڑھنے والے ہو جائیں؟ اس میں جو بچہ ہو یا اساتذہ ہو یا مدرس یا امام ہو، تجوید کا تعلق شوق سے ہے اور مشق سے ہے، اور دونوں چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. بالکل. چونکہ دنیا داری بڑھ رہی ہے جی، اور سننے میں آتا ہے کہ ہمارے تنخواہ بھی کم رہتی ہے، تو اس لیے اس کی طرف نہیں جاتے ہیں. ہاں یہ بہت تجوید کا ماحول، بڑی بات، جی یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے ائمہ کے ساتھ، مسجد کے اماموں کے ساتھ بہت ناگوار طریقے سے لوگ پیش آتے ہیں اور نازیبہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. اس وجہ سے کوئی بھی اپنے بچے کو حافظ یا عالم نہیں بنتے دیکھنا چاہتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو عالم یا حافظ بنایا تو ان کے ساتھ بھی یہی بدسلوکی کی جائے گی. تو خدا کے لیے ائمہ کے ساتھ اچھے سے پیش آیا کریں، ان کا اچھے سے تذکرہ کیا کریں، چاہے ان کے سامنے ہو چاہے پیٹھ کے پیچھے ہو. قطر میں رہتے ہیں تو انڈیا آنے کا من کرتا ہے کہ اب انڈیا آئیں گے یا پھر وہیں پہ خدمت انجام دینے کا ارادہ ہے؟ بس اپنے ملک میں تو آنے کا سب کا من کرتا ہے، چونکہ والدین اور ساتھی اور رشتہ دار عزیزہ قریب اساتذہ سب یہیں پر ہے. جی، بس وہاں ایک مقیم ہے، اور جب تک اللہ نے وہاں سے ہمارا رزق مقدر کیا ہے تو وہیں پر رہنا ہے. باقی انشاءاللہ اگر ہمارے ادھر بھی موقع ملا خدمت کا انشاءاللہ ادھر بھی آ جائیں گے، لیکن ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے. اچھا، بس وہیں خدمت انجام دیں گے انشاءاللہ. تو جناب یہ تھے قاری امیر عالم صاحب جو کہ دوحہ قطر میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. میں بہت ہی شکر گزار ہوں جناب قاری صاحب کا کہ ہماری ادنیٰ سی دعوت پر تشریف لائے، اور امید کرتا ہوں کہ آتے رہیں گے جب بھی انڈیا آئیں گے انشاءاللہ. اور یہ رابطہ جو ہے ہمارا انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے انشاءاللہ رہے گا. ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے میرے ذہن سے نکل گئی ہے، ابھی قاری صاحب سے پوچھتے. قاری صاحب انڈیا میں تو آپ نہیں آ پا رہے ہیں، ابھی خدمات وہیں جاری ہیں. میں نے سنا تھا کہ آپ پڑھا بھی رہے ہیں آن لائن تجوید. جی، تو اس کی کیا شکل ہے؟ آپ ناظرین کو بتائیں. آن لائن بھی چل رہی ہے کلاس ہماری. اس میں خاص طور سے ان حضرات کا داخلہ ہوتا ہے جو ائمہ ہیں اور مدرسین. جی، مدرسین ہیں، وہ مدرسے میں باضابطہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اپنی خدمات دیتے جی مدرس ہے تحفیظ کے اور امام ہیں، اور وہ پڑھتے پڑھتے خارجی وقت میں وہ مشق کرنا چاہیں. میں الحمدللہ کراتا ہوں اور مشق کراتا ہوں اذان کی بھی، اور جو مقامات ہے اگر کوئی مقامات سیکھنا چاہتا ہے جو حجازی بیاتی سیکھا، نحامد اور رست حجم
اذان کے بھی اور جو قرآن کریم کے مقامات ہیں وہ بھی سیکھنا کوئی چاہتا ہے وہ بھی سکھاتا ہوں. اور خاص طور سے میں تو اپنے یہاں سبق میں پابندی رکھتا ہوں تجوید کی ادائیگی کی، خاص طور سے جو ہمارے استاد محترم نے درسگاہ سے اور اب تک ابھی بھی استاد محترم سے کبھی جب بھی ملاقات کا موقع ملتا ہے تو سب سے پہلے یہ مشق چل رہی ہے، اگر ہاں ادائیگی پر دھیان رکھنا ہے. 2 چیزیں، ادائیگی کا خیال رکھنا ہے اور مشق پر آپ کی مشق مسلسل جاری رہنی چاہیے. اور الحمدللہ مشق بھی چل رہی ہے اور اس کا فائدہ مجھے الحمدللہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو مجھے مل رہا ہے، اور ساتھی کی دعائیں بھی ہیں میرے ساتھ، اساتذہ کی والدین کی دعائیں الحمدللہ وہ میں اپنا دیکھ رہا ہوں کہ جیسے میں مشق کر رہا ہوں تو الحمدللہ اس کا مجھے ثمرہ مل رہا ہے. ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ فیض صاحب.